اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا، حضور کو پسند آ گیا، اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں۔ کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو، تو اس نے کہا میں تو یاد سودا کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا۔ حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا۔ لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے، ہجوم بن گیا۔ اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا نہیں۔ اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہ ہے، تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تصفیہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جناب آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب بھری بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کی۔ قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی، حضرت حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں، جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گواہی چاہیے تھی، درکار تھی، گواہی مل گئی۔ تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی۔ قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی تھی، وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا۔ تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا، لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ۔ لوگ ٹھہر گئے۔ کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا، ہاں حذیفہ نہیں، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں، شرق کو جاؤں، غرب کو جاؤں، شمال کو جاؤں، جنوب کو جاؤں، نیچے سوراخ کروں، اوپر سیڑھی لگاؤں، کدھر جاؤں؟ آئیے ذرا قرآن کو اسلوب دیکھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھنے لگے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، نیڑے ہی۔ فا تاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے، یہاں کل ماننا پڑے گا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ اے فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں، آگے ہو تو مل جائے گا۔ یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں۔ میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے۔ یہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے پاس آگے وہ میرے پاس آگے، چونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا، بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے۔